تھرڈ لاسٹ حدیث 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے، آخری بیماری کے، اور حضور کی دو بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن وہ بیٹھی بھی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں 1341، مسلم میں 1180، کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے وہاں پہ ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے اپنے بستر مرگ پہ. آپ نے جب بات سنی آپ نے ادھر ٹوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، پھر وہاں پر اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کر اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے. یہ قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور وہاں پر تصویریں لٹکانے والے اور وہاں پہ سجدہ کرنے والے. اب یہ نہ سمجھیے گا یہ اگلے لوگوں کی بات ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون ہے؟ تو یہود و نصارہ یہی کام کیا کرتے تھے، وہ آگے حدیث آ بھی رہی ہے. آج کے دور کے بہت بڑے محقق بریلوی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں جی یہاں جو حدیث ہے نا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، اس سے مراد ہے کہ تم یہود و نصارہ کا فیشن اڈاپٹ کرو گے. حالانکہ اسی حدیث کو جامعہ ترمذی میں پڑھ لیں جس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 8 کے نام سے، کیا کلمہ گو مسلم بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس میں نے بتایا کہ یہ حدیث آپ نے کس موقع پر ارشاد فرمائی تھی. جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے کہا جاتا تھا ذات انوات. وہاں پر مشرکین برکت کے لیے اس درخت کے اوپر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، جس طرح یہاں بھی درباروں پہ وہ کپڑے کے وہ ٹکڑیاں اور یہ ٹاکیاں وغیرہ باندھ رہے ہوتے ہیں. تو مشرکین عرب جو ہے وہ درخت کے اوپر یہ کام کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، وہاں پر ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکا لیں. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ. یہ بالکل حیرانگی کا جملہ ہوتا تھا. سبحان اللہ کا مطلب ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جو اس قسم کی تم گفتگو کر رہے ہو اس شرک سے. یہ محذوف ہے اس میں، اللہ پاک ہے کیسی بات کر دی. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت فرمائی کہ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی بچڑے کو ایک معبود مقرر کر دیں، ہم اس پر اعتکاف کر کے بیٹھیں؟ آج تم نے وہی بات کر دی. کون سی؟ شرکیہ عقیدہ. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے. یہاں پر آپ نے فرمایا تھا یہ کوئی فیشن کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، عقیدوں کی خرابی کا ذکر ہو رہا تھا، مشرکانہ عقائد کا. لیکن پبلک کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق بات قبول کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے.